حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ دنیا میں بچے کو اپنی فطرت کے اوپر پیدا کرتا ہے، مگر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ بچے کا سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا استاد یا استانی ماں ہوتی ہے۔ ماں ہی بچے کو سکھاتی ہے، یا تو وہ اس کو دلیر بناتی ہے یا وہ بزدل بناتی ہے۔ بچہ اللہ کی فطرت، اللہ کی توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے کو 2 نمبری، جھوٹ، فریب، ڈاکہ زنی اور زنا کرنا، قتل و غارت کرنا، چوری، یہ ساری چیزیں اس کو نہیں پتہ ہوتی ہے۔ وہ فیملی سے سیکھتا ہے کہ امی ابو جھوٹ بول رہے ہیں تو مطلب یہ اچھی چیز ہے۔ اس کو اگر آپ نے اچھے سے ٹرین کر دیا تو آپ لوگ کامیاب ہیں۔ اب آج کے عورت اسپیشلی پورے ہسبینڈ وائف نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے کہ جس نے بچے کو جو ہے پال پوس کے، بیٹی کے لیے اسپیشل ہے، جس نے ایک بیٹی کو پال پوس کے بڑا کر دی تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح جس طرح دونوں ہیں۔ اب یہ حدیث آپ کو کاٹ کر غلط الفاظ میں بیان کی جاتی ہے جو کہ انتہائی گناہ ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس نے میری نہج کے اوپر اپنا بچہ پال دیا، خواہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج کیا ہے؟ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سیرت، اس کے اوپر اگر آپ نے بچہ جو ہے ٹرین کر دیا کہ فار ایگزامپل عورتوں کی اگر میں بات کروں، فیمیلز کی، تو مدرز کو یہ ہے جو شادی شدہ ہے کہ آپ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی جن کو سب سے زیادہ محبت، جو کہتے تھے کہ میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے، جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو فاطمہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو آپ نے اگر حضرت فاطمہ علیہ السلام جو جنت کی عورتوں کے صدر سرکار ہیں، اگر اپنی بیٹیوں کو ان کی طرح ٹرین کر دیا، ان کی سیرت کے اوپر ٹرین کر دیا، تب آپ اس طرح کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ورنہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 3 ٹائم کا بچے کو کھانا کھلا دیا، اچھے کپڑے پہنا کے اس کو کل بڑا کر دیا اور عمر میں اس کو بڑا کر دیا تو آپ کامیاب ہے۔ ادروائز کافر بھی یہ کام کر رہے ہیں، مشرک بھی یہ کام کر رہے ہیں، یہودی بھی یہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی بچے کو بڑے کر رہے ہیں کفر کے اوپر۔